کلاؤڈ برسٹ یعنی کہ بادلوں کا پھٹنا، یہ فقرہ ہم نے حالیہ دنوں میں کئی بار سنا، اور خاص طور پر اگست کے اس مہینے میں خیبر پختونخوا میں آنے والے سیلاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ یعنی بادلوں کے پھٹنے کی وجہ سے شدید سیلاب آئے۔ خیبر پختونخوا میں ان حالیہ سیلابوں نے بہت سارے نقصانات ہوئے، بہت سارا مالی و جانی نقصان ہوا، جس کے اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس سیلاب کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں خاص کر بنیر میں بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو آخر کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے؟ بادل کیسے پھٹتا ہے؟ کیا واقعی بادل پھٹتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے جدید سائنس پہ کچھ تحقیق کی۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بادلوں کا پھٹنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا ان پر موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی کوئی اثر ہے؟ تو اس پر ہم نے ایک تحقیق کی۔ اس تحقیق کو ہم ایک پوڈ کاسٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہم یہ اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ آخر بادلوں کے پھٹنے کی یا کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر سائنس کیا کہتی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اپنی اس تحقیق پر ایک جو پوڈ کاسٹ کی صورت میں جنہیں ہمارے AI اینکرز پڑھ رہے ہیں، تو ان میں ہم آپ کو بتائیں گے، ہمارے AI اینکرز اس تحقیق کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سنیے۔ خیبر پختونخوا میں جو حالیہ شدید بارشیں ہوئیں اور سیلاب آئے، خاص طور پر بنیر میں جو تباہی ہوئی وہ ہم سب نے دیکھی ہے، کافی جانی نقصان بھی ہوا۔ جی بالکل۔ ان خبروں کے ساتھ نہ ایک اصطلاح بار بار سننے کو ملی، کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹنا۔ تو آج ہمارے پاس جو مختلف ذرائع ہیں ان کی مدد سے ہم اسی موضوع کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہے کیا آخر، کیوں ہوتا ہے اور اس کے اثرات اتنے شدید کیوں ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام معمول کی تیز بارش نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ بالکل خاص قسم کا موسمیاتی واقعہ ہے جس کی شدت اور آپ کہہ لیں تباہی وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو آئیے جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہے کیا چیز؟ مطلب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کسی چھوٹے سے علاقے پر شاید کوئی 20 سے 30 مربع کلومیٹر، جی ہاں، محدود علاقہ، ہاں، اور بہت ہی کم وقت میں ہونے والی انتہائی شدید بارش۔ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 100 ملی میٹر یعنی تقریباً 4 انچ سے زیادہ بارش۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کی یہی چیزیں یعنی شدت، وہ محدود علاقہ اور اس کا اچانک پن، یہی اسے عام طوفانی بارشوں سے بالکل مختلف بناتا ہے۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نام پرانے زمانے کے وہ ایک خیال سے آیا کہ شاید بادل جو ہیں وہ پانی کے کسی غبارے کی طرف پھٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ سائنسی طور پر ایسا نہیں ہوتا، وضاحت کچھ اور ہے۔ تو پھر سائنسی وضاحت کیا ہے؟ یہ ہوتا کیسے آخر؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب گرم اور بہت زیادہ نمی والی ہوا، مطلب جس میں نمی بہت ہو، وہ تیزی سے اوپر اٹھتی ہے۔ خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں ایسا زیادہ ہوتا ہے، جہاں پہاڑ ہوا کو اوپر جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسے اوروگرافک لفٹ کہتے ہیں۔ اوروگرافک لفٹ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہی جو گرج چفک والے ہوتے ہیں۔ بالکل وہی جو اکثر شدید موسم لاتے ہیں۔ اب جب ان بادلوں میں نمی کی مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب حد سے زیادہ، جسے وہ سنبھال نہیں پاتے، جی، تو وہ سارا پانی ایک دم اچانک اور بہت تیزی سے ایک چھوٹے سے علاقے پر برسا دیتے ہیں۔ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات اب کیا کہتے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کا تعلق موسمیاتی تبدیلی سے جوڑ رہے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جی، شواہد تو بالکل اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب دنیا کا اوسط درجہ حرارت بڑھتا ہے نا، تو فضا کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اندازاً ہر 1 ڈگری سینٹی گریڈ اضافے پر فضا تقریباً 7% زیادہ نمی رکھ سکتی ہے۔ 7%؟ جی، تو اس اضافی نمی کا مطلب ہے کہ بارش برسانے والے جو سسٹمز ہیں ان میں ایک طرح سے زیادہ ایندھن موجود ہوتا ہے۔ اچھا، جو پھر اس طرح کے شدید یعنی بہت زیادہ انٹینس واقعات کا باعث بنتا ہے۔ ایک تحقیق تو یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان میں حالیہ شدید بارشیں عالمی حدت کی وجہ سے 10 سے 15% زیادہ شدید تھیں۔ 10 سے 15%؟ جی،
اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلات کا کٹاؤ، شہروں کا بے ہنگم پھیلاؤ، یہ چیزیں زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہیں۔ صحیح۔ تو پانی فوراً بہہ نکلتا ہے اور سیلابی صورتحال اور خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے نتائج وہ کتنے تباہکن ہو سکتے ہیں؟ خیبر پختونخوا خاص طور پر بنیر کی مثال تو سامنے ہے۔ نتائج واقعی بہت سنگین ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اچانک سیلاب آتے ہیں، فلیش فلڈز جنہیں کہتے ہیں۔ فلیش فلڈز یعنی بہت تیزی سے آنے والے؟ جی، جو بارش کے فوراً بعد بغیر کسی خاص وارننگ کے تیزی سے آتے ہیں اور زیادہ تباہی مچاتے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ آمین۔ اس کے علاوہ لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، سڑکیں، پل، گھر سب تباہ ہو جاتے ہیں، اور سب سے افسوسناک بات، بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوتا ہے۔ بنیر میں 200 سے زیادہ اموات کے اطلاعات ہیں۔ 200 سے زیادہ؟ جی، 2021 میں اسلام آباد میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، اور اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو 2013 میں بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب آئے تھے۔ وہاں تو 5000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ 5000؟ یہ تو ناقابل یقین تعداد ہے۔ کیا ایسے واقعات کی پہلے سے پیشگوئی ممکن نہیں؟ کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا؟ یہی تو اس معاملے کا سب سے مشکل پہلو ہے، بڑا چیلنج ہے، چونکہ یہ واقعات بہت اچانک ہوتے ہیں، بہت کم وقت کے لیے اور انتہائی محدود علاقے میں۔ تو جو ہمارے روایتی موسمیاتی ماڈلز ہیں یا سیٹلائٹ، ریڈار، ان کے لیے ان کا بالکل ٹھیک وقت اور مقام بتانا فی الحال تقریباً ناممکن ہے۔ اچھا۔ جیسا کہ PDMA کے ایک ڈائریکٹر نے بھی کہا کہ 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ملتا۔ ماہر ماحولیات ڈاکٹر رومانہ تنولی کا بھی تقریباً یہی کہنا ہے کہ پیش کی نشاندہی بہت مشکل ہے۔ تو اگر پیشگوئی اتنی مشکل ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم مکمل طور پر بے بس ہیں اس معاملے میں؟ نہیں، مکمل طور پر بے بس نہیں۔ دیکھیں، پیشگوئی کو بہتر بنانے پر تو کام ہو رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی ہے جیسے ڈاپلر ریڈار، جی، بہت تفصیلی یعنی ہائی ریزولوشن موسمیاتی ماڈلز ہیں۔ پھر مشین لرننگ کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی ایسے کمپیوٹر سسٹمز جو ڈیٹا سے خود سیکھ کر پیشگوئی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی مستقبل میں بہتری کی امید ہے؟ جی بالکل، لیکن فی الحال اصل توجہ نقصانات کو کم کرنے کے اقدامات پر ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ بہتر شہری منصوبہ بندی، نکاسی آب کے نظام کی بڑے پیمانے پر بہتری، جیسے جاپان کا GCANS پروجیکٹ ہے، سنا ہوگا آپ نے؟ GCANS؟ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ وہ شہر کے نیچے بہت بڑی سرنگوں کا ایک نظام ہے جو سیلابی پانی کو محفوظ طریقے سے سمندر تک پہنچاتا ہے۔ واہ، زبردست۔ جی، اس کے علاوہ دریاؤں اور نالوں کے کناروں پر تعمیرات کو سختی سے روکنا، زیادہ سے زیادہ درخت لگانا۔ جنگلات کا کردار اہم ہے۔ بہت اہم۔ اور پھر پیشگی وارننگ سسٹم کو بہتر بنانا جتنا ممکن ہو سکے، اور سب سے اہم، عوام میں آگاہی پیدا کرنا۔ صحیح۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ جیسا کہ DGPDMA پنجاب نے بھی کہا کہ کوئی ایک ادارہ اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بادل پھٹنا ایک انتہائی شدید، مقامی اور بہت کم وقت میں ہونے والا بارش کا واقعہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اسے مزید سنگین بنا رہی ہے۔ جی، اس کے اثرات تباہکن ہیں اور اس کی پیشگوئی فی الحال ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بالکل۔ اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی میں بہتری کے ساتھ ساتھ اپنے شہروں کی منصوبہ بندی، قدرتی ماحول کا تحفظ اور آفات سے نمٹنے کی جو ہماری مجموعی صلاحیتیں ہیں، انہیں مضبوط بنانے پر بے وقت کام کرنا ہوگا۔ یہاں ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب ان واقعات کی مقامی پیشگوئی اتنی مشکل ہے اور شاید مہنگی ٹیکنالوجی پر منحصر ہے، تو وسائل کا بہتر استعمال کیا ہے؟ کیا ہمیں ان مہنگی پیشگوئی کی ٹیکنالوجیز جیسے مشین لرننگ وغیرہ پر زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے؟ یا پھر جو بنیادی اسباب ہیں جیسے موسمیاتی تبدیلی، ان سے نمٹنے اور آفات کا مقابلہ کرنے کی مجموعی صلاحیت کو بڑھانے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، یعنی سسٹمک ریزیلینس؟ بہتر شہری منصوبہ بندی، نکاسی آب، ماحولیاتی تحفظ، یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ کو ہماری یہ تحقیق پسند آئی ہوگی۔ آئندہ آنے والے چند سالوں میں ہمارا یہ خطہ اس سے شدید متاثر ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے
تاکہ مزید جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ خصوصاً دریاؤں کے کنارے غیر قانونی تعمیرات کو روکنا ہوگا، نکاسی آب کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے حکومتی پالیسیز کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ہماری یہ تحقیق آپ کو کیسی لگی۔ اس پروگرام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔